رہا یہ مسئلہ کہ اس سے تو آپس میں نفرتیں پھیلیں گی. بھائی نفرتیں اس وقت پھیلتی ہیں جب آپ ضرورت میں کسی کے کام نہیں آتے. کوئی ہندو کوئی عیسائی آپ کا پڑوسی ہے تو جتنے مسلمان پڑوسیوں کے حقوق ہیں اتنے ہی غیر مسلم پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. کوئی آپ کا رشتہ دار ہے غیر مسلم تو جتنے مسلم رشتہ داروں کے حقوق ہیں اتنے ہی غیر مسلم. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی زوجہ تھیں, ان کے یہودی رشتہ دار تھے, گفٹ بھیجا کرتی تھیں, تحفے بھیجا کرتی تھیں, کھانا پکا کے بھیجتی تھیں. بعض لوگوں نے اشکال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے رشتہ دار ہیں تو میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتی ہوں. تو آپ کا کوئی ہندو پڑوسی ہے اس کا خیال کریں, کوئی رشتہ دار ہے, بعض لوگ غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین, آپ کے والدین غیر مسلم بھی ہوں تو اسلام کہہ رہا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس ہیں, والدین ہیں. تو ہم غیر مسلموں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں لیکن ان کی مذہبی رسومات میں ہمارا مذہب ہمیں شرکت کی اجازت نہیں دیتا. مخالفت بھی نہ کریں, کسی کو تنگ نہ کریں, وہ منا رہا ہے بھائی منانے دیں اس کو, ہم شرکت نہیں کر سکتے. تو یہ سیلیبریٹ کرنا یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے, مبارکبادی کا پیغام بھیجنا یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے. الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں, کوئی خطرہ ہو خدا نہ خواستہ تو آپ غیر مسلموں کا خیال کریں, ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ان کو کھلانا بھی ثواب ہے. تو یہ ساری چیزیں درست ہیں لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے کیونکہ اگر اس طرح ہو گیا تو اسلام اور غیر اسلام خلط ملط ہو جائے گا. تو جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کا دین تحریف ہو کے ختم ہو گیا تو اسلام بھی کیا ہو جائے گا, ختم. اس باؤنڈری سے باہر آپ کو آنے کی اجازت نہیں. ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ, تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو وہ جو کریں ان کو کرنے دیں, ان کا مذہب ہے بھائی.